طریقت صدق اور رفق یعنی نرمی کا نام ہے۔ ابو سعید ابو الخیر نے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ طریقت صدق اور رفق کا نام ہے، یعنی صدق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو اور رفق نرمی بندوں کے ساتھ ہو۔ صدق مانا سچائی، یعنی کہ وہ دو زبانوں والی بات نہ ہو بندوں کے ساتھ، جسے ہم منافقانہ روش کہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ صدق کے دل سے معاملات کرے، سچائی ہو، یعنی جو اس کی زبان پر ہو وہ اس کے دل میں ہو، جو اس کے دل میں وہ اس کی زبان پر ہو۔ تو اللہ کے ساتھ وہ سچا ہو ایسا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ رفق یعنی نرمی سے پیش آنے والا ہو۔ فرمایا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا، آزادی سے زندگی گزار، جیسے چاہے ویسے کر، کیونکہ ہماری طریقت میں اس سے خلق کو آزار دکھ دینے سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ پھر سنیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا، آزادی سے زندگی گزار، جیسے چاہے ویسے کر، کیونکہ ہماری طریقت میں اس سے خلق کو آزار یعنی دکھ دینے سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ یعنی ایک غالباً ایک روایت کسی میں یہ بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے، کسی کا دل توڑ دینا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے وہ خواہ مخواہ کسی کا دل دکھا دینا۔ ہم تو یہ ہمارا اس کو لائٹلی لیتے ہیں نا، ہماری تو یہ ہابی بنی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مرد خدا وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے درمیان رہے، ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھے، انہی میں سوئے، انہی میں جاگے، اور لوگوں سے لین دین رکھے، مخلوق خدا کے معاملات میں دخل رکھے، یعنی ان کے ساتھ معاملات میں شامل رہے، اور اندری حالات ایک لمحہ بھی یاد خدا سے غافل نہ رہے۔ مرد کی تشریح، اس کی ڈیفینیشن، مرد کون ہوتا ہے؟ فرمایا مرد خدا وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے درمیان رہے، ان کے ساتھ نشست و برخاست سے ملنا جلنا رکھے، ترک تعلق پسند نہیں فرمایا، نشست و برخاست رکھے، ان میں سوئے، ان میں جاگے، ان کے درمیان میں رہے، اور لوگوں سے لین دین رکھے، جو ہمارے معاشرے کے معاملات ہیں آپس میں لین دین کرنا، وہ بھی ان کے درمیان میں رکھے کرے، مخلوق خدا کے معاملات میں دخل رکھے، یعنی اگر کسی کے معاملات 19-20 ہو رہے ہیں اور اس کے کاوش سے وہ سدھر سکتے ہیں تو ضرور انٹرفیئر کرے اس کے اندر سدھارنے کے لیے۔ اور یہ تمام کام کرتے ہوئے، یعنی مخلوق کے ساتھ اس طرح ربط رکھتے ہوئے، مخلوق کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح لگا کے رکھے، حال کیا ہو کہ ظاہر حال مخلوق کے ساتھ ایسا ہو اور باطن اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ ظاہر میں لوگ سمجھے کہ یہ تو دنیا داری کاموں میں مشغول لگا پڑا ہے، لیکن در حقیقت باطن میں، اسی لیے وہ فرمایا بزرگ نے کہ مرد کی پہچان، یہاں مرد سے مراد کس کے لیے کہا گیا؟ اللہ نے قرآن مجید میں مرد کس کو کہا پتہ ہے؟ وہ جن کو دنیا کی جو شغل ہیں، دنیا کی محبت، وہ جن کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ ہم وقت دنیا داری کرنے کے باوجود، یعنی دنیا داری سے مراد جو بھی فقیر نے آپ کو بتایا سارے معاملات، دنیا کے ساتھ شغل بھی رکھتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا بھی ہے، ان کے درمیان وہ بزنس بھی کرتا ہے، وہ نوکری بھی کرتا ہے، وہ اپنے بال بچوں کو پالتا بھی ہے، اپنے عزیز و اقارب کا ان کے جو حقوق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، اپنے دوست احباب سب سے ملنا جلنا کرتا ہے، رہتا لوگوں کے ساتھ ہے، اس انداز میں رہتا ہے کہ اس کے باطن سے اس کا خدا واقف ہے، سامنے والے نہیں، اور وہ اس کا حال باطن کا کیا ہے کہ وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہمارے شیخ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ منی کے بازار میں سے گزر رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ ایٹ اے ٹائم کم و بیش تقریباً 50,000 دینار
اب تو وہ 50,000 کی رقم بڑی ہو جائے گی نا. 50,000 دینار اس وقت 50,000 دینار کا کاروبار کر رہا تھا, ایٹ اے ٹائم لین دین کر رہا تھا, خرید و فروخت کر رہا تھا, بزنس کر رہا تھا بھی نوجوان. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بظاہر وہ 50,000 دینار کی خرید و فروخت کرنے والا نوجوان جسے لوگ دنیا دار سمجھ رہے تھے, فرمایا جب ہم نے اس کے باطن پہ نگاہ ڈالی, جب اس کے باطن پہ نگاہ ڈالی تو فرماتے ہم نے دیکھا کہ 50,000 دینار کی خرید و فروخت کرنے کے باوجود اس کا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھا. یہ ان کو مرد کہا گیا کہ اللہ کے مرد بندے تو وہ ہیں جنہیں دنیا کی لین دین, تجارت, خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اب ہمارا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے, ہم بیلنس نہیں رکھ پاتے, ہمارے پلڑے کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو ماحول سے دور رہتے ہیں, ہم دین کو وقت نہیں دے پاتے. جس چیز کو زیادہ وقت دیا جائے گا وہی آپ کے ساتھ زیادہ چپکے گی. ہم کہتے ہیں کہ نمازوں میں خیالات بہت آتے ہیں, اکثر لوگ آتے ہیں نماز میں صحیح خیالات بہت آتے ہیں, وہ آئیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا تعلق دین سے کم دنیا سے زیادہ ہے. تو جس کے ساتھ, یہ فطری بات ہے, جس کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا خیالات بھی اسی کے زیادہ آئیں گے. اللہ سے ہمارا تعلق ہے کتنا, یہ تعلق سے مراد ہم کتنا یاد کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, اور جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ مجھے دل سے یاد کر, وہ اس کا مطالبہ ہے, اے بندے بس کو ربک فی نفسک, اے بندے مجھے دل سے یاد کر. تو ہم اپنے رب کو ایمان سے بتائیں 24 گھنٹے میں ہم اپنے رب کو دل کی گہرائیوں سے جی میں من میں یعنی اخلاص کے ساتھ کتنا یاد کرتے ہیں, اور دنیا کے معاملات کو ہم کتنا لے کے چلتے ہیں. جس طرح آٹا چھانا جاتا ہے نا, اب تو اسپیشل آٹا آ رہا ہے تو اس کو چھانے نا تو اس میں سے تھوڑی سی بھوسی نکلتی ہے نہ ہونے کے برابر. تو شاید اللہ کی یاد بس ہمارے پاس اتنی رہ گئی ہے. اتنی. اب بتاؤ جب یاد الہی کا ہمارے پاس یہ گراف ہوگا تو نمازوں میں خدا کیسے یاد آئے گا. کھڑے نماز میں ہوں گے اس کے سامنے, نماز اس کی ہے مگر دل دماغ سارے دنیا میں, کیوں, سب اس کو دیے ہوئے ہیں. اور پروردگار کا مطالبہ ہے کہ مجھے دل سے یاد کر. نماز ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں, نماز زبان سے پڑھیں گے تو ہوگی, لیکن کیوں کہا بندے نماز قائم کر, کیوں نماز قائم کیوں کروا رہے ہیں. فرمایا بندے نماز قائم کر میری یاد کے لیے. مقصد نماز اس کی یاد ہی ہے. اور ہمارا کیا حال کہ ہم نماز سے باہر تو کوئی یاد ویسے ہی نہیں کرتے. حالت نماز میں آنے کے بعد کہنے کہ ہم نیت باندھ دی, اب دنیا کے کام کاج ہم پہ آرام ہو گئے, ہم نہیں نکل سکتے وہاں سے جب تک سلام نہ پھیل لیں. ٹھیک ہے, اب اس کنڈیشن میں کھڑے ہو کے کہ اب دنیا کا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے, کھانا پینا سب ختم ہو چکا, کچھ نہیں کر سکتے, اس حالت میں بھی اللہ یاد نہیں ہے. نماز خدا کی کیفیت کنڈیشن نماز کی ہے, کنڈیشن یاد الہی والی ہے مگر دل میں اس کی یاد نہیں ہے. تو اسی لیے علامہ اقبال اکثر فقیر شعر پڑھتا ہے, علامہ نے فرمایا تھا کہ جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, ارے تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. نفس کی خواہشات کا تو تابع, تو دنیا کا پیروکار, پھر یہ بھاگ دوڑ کے جو وقت نکالا نماز کے لیے, آ تو چلو گیا جیسے سے آ گیا, ٹھیک ہے غنیمت ہے, لیکن وہ کیفیت تو بنا. کم سے کم 2 گھڑی کھڑا ہوا تو 2 گھڑی خدا کوئی دل سے تو یاد کر, کم سے کم نیت باندھ کے بھی رکوع کر کے بھی سر پیشانی زمین پر رکھنے کے باوجود خدا یاد نہیں آیا. وہ اس کا مطالبہ بندے ہم سجدے میں زبان سے کرے سبحان ربی الاعلیٰ, وہاں سے وہ تکرار اس کی آ رہی, بندے مجھے دل سے یاد کر, دیکھ مجھے دل سے یاد کر, میں نماز تجھے پڑھوا رہا ہوں. اپنی یاد وہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے نا, دل سے مراد کیا ہوتی ہے, اخلاص سے یاد کرنا, ملاوٹ نہ ہو اس میں, کسی اور کا خیال نہیں, بس میرا خیال ہے. کتنی نمازیں پڑھی ہم نے ایسی, ہم کوشش بھی نہیں کرتے. تو دوستو یہ جو ہے اپنا ذکر قلبی کی جو پریکٹس ہے نا طریقت کے اندر, یا آپ جو لطائف ہیں یہ ذکر قلبی ہے, یہ اسی یاد کی طرف لانے کے لیے
کہ ہم اس طرف آ جائیں جو رب چاہتا ہے. ہم وہ نماز پڑھیں، یہ مت سمجھنا کہ پھر وہ یہ نماز چھوڑ دی جائے، نہ ایسا نہیں کرنا، نہ اس وغیرہ کہنے کا یہ مقصد ہے. جو جیسی تیسی پڑھتے رہیں لیکن نقل کے ذریعے اصل کی طرف چلنے کی کوشش کریں. کہ انسان نقل کرتے کرتے اصل تک پہنچ جاتا ہے. بچے بچپن میں کیا کرتے ہیں، وہ بڑوں کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے تو نقل ہی اتارتے ہیں نا. ہم نے بھی ایسی سیکھی، سب نے ایسی ہی ہوتا ہے. اپنے بڑوں کے ساتھ مسجدوں میں جاتے ہیں، گھروں میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے، آخر کار ایک وقت آتا ہے کہ اسے قیام بھی آ جاتا ہے، اس کا رکوع بھی ہو جاتا ہے، اس کا سجدہ. تو نقل سے اصل کی طرف بندہ چلتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اصل نہیں آ رہی تو نقل بھی چھوڑ بیٹھے، پھر تو بالکل ہی خالی ہو کے بیٹھ جائے گا، پھر تو امید کا دامن ہی آج سے اس کو چھوٹ جائے گا. تو نقل کو نہ چھوڑیں، چلتے رہیں اس بات پر کہ جو رب کا تقاضا ہے ہم اس پہ پہنچ جائیں.